اسلام پیشکش سیف الرحمن. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 17 جمادی الاول سن 1442 ہجری بمطابق 1 جنوری سن 2021 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمن کا سلام و تحیات. پروگرام کے سابقہ معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کا نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب یا صاحبہ لائن پہ ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، کیا نام ہے آپ کا؟ میں جعفر بول رہا ہوں. جی ظفر صاحب، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے، 4 رکعت کے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے 2 رکعت میں تو کوئی صورت ملاتے ہیں، تیسرے رکعت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی صورت ملائے گا یا ایسے؟ تیسری رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملاتے ہیں تو اس کے بعد میں بھی کوئی صورت ملائے؟ اگر ملا لیں تو صحیح ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھی بات ہے، انشاءاللہ. اور کیا سوال ہے ظہر بھائی؟ یہی ایک سوال ہے، بس ابھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ ریکارڈنگ دوسرا دن کون سا دن یہ پروگرام آتا ہے، ریکارڈنگ بجتا ہے؟ ہاں، یہ ریپیٹ ہوتا ہے منگل کے دن رات میں اور پھر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد. بھائی بہت شکریہ آپ کا. کون سا ٹائم؟ جمعے کی نماز کے بعد 1 بجے کے قریب دوبارہ نشر ہوتا ہے. بھائی بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ. جی مولانا، پہلا آپ کا سوال ہے محمد ظفر صاحب کا کہ اگر 4 رکعت کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی جائے تو اس پہ کوئی مذاقہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس ہے بھائی، نماز کے اندر جو مختلف احکام ہیں ان میں سے بعض جو ہے وہ جو ہے قولی ہوتے ہیں، بعض فعلی. قولی کا مطلب جو ہے زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ ارکان جو ہے جسم سے ادا کیے جاتے ہیں، جیسے جسم سے ادا کرنا قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے مثلا. اور قولی سے مراد جو ہے جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت کا پڑھنا، التحیات، درود اور رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں، ان کو جو ہے قولی عبادات کہا جاتا ہے. ان میں جو ہے نماز کے اندر جو سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو 4 رکعت والی نماز مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، اس میں پہلی اور دوسری رکعت جو کہ مطول ہوتی ہے 2 رکعت، ان میں سورۃ الفاتحہ کے بعد مزید سورت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. لیکن 3 اور 4 ان رکعات کو جو ہے یہ رکعات مختصر ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں جو ہے صرف سورۃ الفاتحہ پر اکتفا کیا جاتا ہے. لیکن ابو سعید خدری سے بعض روایات ایسی ملتی ہیں جن میں جو یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی کوئی آیت سنایا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو اس دلیل کی بنیاد پہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی کا اکثر عمل یہی ہوتا تھا کہ آپ صرف جو ہے سورۃ الفاتحہ پر اکتفا کیا کرتے تھے. لیکن اگر کبھی کوئی شخص جو ہے تیسری چوتھی رکعات میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لیتا ہے
تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر پیارے نبی مداومت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ آپ کا یہ عمل نہیں تھا، بلکہ مسنون طریقہ آپ نے جو سکھایا وہ یہی ہے کہ جیسے موصوف نے ظہر کے بارے میں یا 4 رکعت والی نماز کے بارے میں پوچھا تو پہلی اور دوسری ان دونوں رکعات میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت کو آپ جوڑ لیتے، لیکن 3 اور 4 ان رکعات میں جو ہے صرف سورۃ الفاتحہ پر آپ اکتفا کیا کرتے تھے، اور اگر کسی شخص سے کسی نے جان بوجھ کر 3 اور 4 میں جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی رکعت کسی سورت کا اضافہ کر لیا بھول کر یا جان بوجھ کر، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر سجدے سہو وغیرہ لازمی نہیں ہوگا، لیکن اس کو عادت نہ بنا لے، کیونکہ پیارے نبی کی عادت یا طریقہ یہی تھا کہ آپ جو ہے 3 اور 4 میں صرف سورۃ الفاتحہ پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں محمد انعام الحق بول رہا ہوں۔ جی بھائی صاحب جی، مجھے یہ تو ایکچوئل میں بتائیے کہ مغرب کے اذان کے بعد کتنا، مغرب کی اذان کے بعد مطلب کتنا دیر کے بعد مغرب قضا کا نماز پڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا، قضا نماز۔ دوسرا سوال، جی سر، مطلب کہ ہمارا جو بس کا ٹائم ہے سر نکلتا ہے اور اذان ہوتی ہے، اور سائڈ میں پہنچتے پہنچتے تقریباً 35-40 منٹ لگ جاتا ہے سر، اس کے بعد ہم سائڈ میں پہنچتے ہیں، تو کیا اس میں ہم جماعت کے ساتھ پڑھے یا آپ قضا؟ اچھی بات ہے۔ دوسری بات، جی بھائی، ہمارے کوئی ساتھی ہے جی جو ٹوائلٹ جاتے ہیں سر اور کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے پڑتا ہے، کیا اس کا نماز جائز ہے یا نہیں؟ بہت بار سب بولتا ہمارا مجبوری ہے، ہم ایسے کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان سے بس یہ ذرا اطمینان حاصل کر لیں کہ کیا اس کے بعد استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں اس کھڑی حالت میں، کیا اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ استنجا کرتے ہیں یا بغیر استنجے کے باہر آ جاتے ہیں؟ نہیں، استنجا کرتے ہیں، مطلب وہ شرمگاہ، لیکن وہ بیٹھ کے نہیں کرتے، کھڑا ہو کر کرتے ہیں۔ بہت بار ہم سمجھائے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی سر نہیں مانتے، تو اس کا یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں، وہ آج وہ کہہ بھی رہے ہیں ان کی کوئی مجبوری ہے، اس کا بھی جواب آ جائے گا ضرور بھائی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر مجبوری تو سر نہیں ہے، مطلب وہ آدمی اگر کرے تو کوئی دقت میں بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن سر نہیں کرتا، بولتا مجبوری ہے۔ چلیے ٹھیک ہے صاحب، آپ جواب دے دیجیے۔ ہم کسی اور کے بات پہ ہم مداخلت نہیں کرتے، جب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں تو پھر ہوگی کوئی مجبوری، ہم اس کی کیوں نفی کریں، لیکن آپ کو جواب انشاءاللہ جواب ضرور آئے گا بھائی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جی مولانا، پہلا سوال محترم امام الحق صاحب کا کہ مغرب کی اذان کے بعد کتنی دیر کے بعد نماز قضا کا وقت ہو جاتا ہے یا نماز قضا ہو جاتی ہے، جبکہ وہ بالعموم 30-35 منٹ کے بعد اپنے جاب یا ڈیوٹی کی جگہ پہ پہنچتے ہیں؟ جی صاحب، اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ النساء آیت 103 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتائی گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وقت مقررہ کے ساتھ مومنین پر فرض کی گئی۔ یہ ہو گیا پہلا حکم۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر موقع ہو تو پھر جو ہے آپ نماز ادا کر کے کام کے لیے روانہ ہو۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات آپ نے بتائے ہیں، ان میں سے جو ہے چونکہ موصوف نے مغرب کے بارے میں دریافت کیا ہے، تو نماز مغرب کے سلسلے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس حدیث کا یا ان احادیث کا ملخص یہ ہے کہ نماز مغرب کا جو وقت ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور ختم ہونے کے سلسلے میں جو الفاظ ہمیں ملتے حتی یغیب الشفق، کہ جب شفق جو ہے آسمان سے ہٹ جائے، غائب ہو جائے، تب تک جو ہے نماز مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی شفق کیا ہوتا ہے، شفق کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں جمہور کہتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد تقریباً یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد تقریباً تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جو ہے آسمان میں جو سرخ رنگ جو ہوتا ہے وہ جب تک باقی رہے، مغرب کا وقت جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ جب وہ آسمان سے ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں حنفی علماء کی تحقیق جو ہے کچھ ایسی ہے کہ شفق جو ہے سرخی یا لال رنگ کو نہیں بلکہ سرخ رنگ ختم ہونے کے بعد ایک اور سفید رنگ آتا ہے، اس سفید رنگ کو شفق کہتے ہیں۔
تو اس طرح جو ہے علماء نے جب دیکھا تو یہ تحقیق پیش کی کہ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ اتنا فرق رہتا ہے. یعنی جمہور کہتے ہیں کہ تقریباً شفق چونکہ ان کے قول کے مطابق سرخ رنگ ہے تو 1 گھنٹے کا وقت رہتا ہے مغرب کے لیے. حنفی مسلک کے مطابق نماز مغرب کے لیے سوا گھنٹے کا وقت رہتا ہے. اس اعتبار سے بھائی موصوف کے پاس چونکہ 35 یا 40 منٹ کا جو وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد بھی جو ہے نماز مغرب کا وقت ان کے پاس جو ہے بغیر قضا کے ادا کے طور پر انجام دینے کے لیے وقت ان کے پاس باقی رہتا ہے. اسی لیے موصوف اطمینان سے نماز مغرب ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سے بھائی موصوف کہہ رہے تھے کہ جماعت کے سلسلے میں چاہے ادا ہو چاہے قضا ہو بالکل جو ہے آپ نماز مغرب یا کوئی بھی نماز جو ہے با جماعت ادا کر سکتے ہیں. جیسے 40 منٹ کے بعد پہنچے یعنی ابھی وقت باقی ہے تب بھی آپ با جماعت ادا کر سکتے ہیں. جتنے لوگ آپ مسلمان ہیں وہاں پہ کام کرنے والے تمام ساتھیوں کو آپ جوڑ لیجئے اور ان کو جو ہے ساتھ لے کر نماز با جماعت ادا کیجئے. جہاں پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ اذان کہیے اور پھر اقامت کہیے. اس کے بعد جو ہے کسی کو امام بنا کر مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں. اور اگر کسی دن تاخیر بھی ہو گئی تاخیر جان بوجھ کے نہ کریں, گاڑی رک گئی پھنس گئی ٹریفک کی وجہ سے نعوذ باللہ حادثہ ہو گیا دیر ہو گئی تب بھی آپ جہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پر دیر ہونے کے باوجود جو بھی حضرات آپ کے ساتھ مسلمان بھائی ہیں ان کو لے کر آپ نماز با جماعت مغرب کی ادا کر سکتے ہیں. تو چونکہ موصوف کے سامنے وقت جو الجھن تھی تو 30 یا 35 منٹ کا معاملہ تو موصوف بے شک نماز مغرب کا وقت خارج ہونے سے پہلے نکل جانے سے پہلے پہنچ رہے ہیں تو اطمینان سے نماز مغرب ادا کریں فرض سنت وغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا کے ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ اگر کبھی زیادہ تاخیر ہو گئی اور عشاء کی نماز کا وقت بھی آ گیا تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا, وہ بھی جائز ہے. بالکل صاحب بھائی یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ امت کے اوپر ایک رحمت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز مغرب اور نماز عشاء کو دونوں کو جمع کر کے آپ نے ان دونوں نمازوں کو ادا کیا. اس اعتبار سے کبھی تاخیر ہو جاتی ہے کوئی وجہ پیش آئی مثلا تو آپ جو ہے دونوں کو جمع کر کے عشاء کے وقت جو ہے مغرب اور عشاء دونوں کو پڑھ لیں. پہلے مغرب اس کے بعد سلام پھیر دیں اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا کریں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے تھا. کوئی صاحب یہ عمل کرتے ہیں اس طرح اور مجبوری بھی کہتے ہیں کہ مجبوری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی صاحب بھائی بے شک دین اسلام میں جو مختلف آداب بتائے گئے ہیں ان میں طہارت استنجا یہ آداب بھی جو ہے پیش کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے اپنا کر اجر حاصل کریں اور اپنے آپ کو خلاف ورزی سے بچا کے رکھیں اور خلاف ورزی سے جو گناہ ہو سکتا ہے یا اس میں قباحت جو آتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ البقرہ میں بتا دیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ بے شک اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اور اسی طرح جو ہے پاک و صاف رہنے والوں کو. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ رفع حاجت کے سلسلے میں جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے بیٹھ کر رفع حاجت کا کام مکمل کریں. لیکن اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں پہ آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہے یا مثال کے طور پر جیسے بعض روایت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کوئی ایسا مقام جہاں پہ آپ بیٹھیں گے تو پھر جو وہاں پر جو گندگی ہے وہ آپ کو آپ کے لباس کو آپ کے جسم کو لگ جانے کا اندیشہ ہے یا آپ کے پیروں میں درد ہے یا جو WC یا جو رفع حاجت کے لیے جو سامان کا انتظام وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ کو لازماً کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑے. تو ایسی کوئی مجبوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بلا وجہ جو ہے آپ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. کوئی وجہ ہے جیسا کہ جو صاحب اس طرح کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر ہے اور مجبوری ہے. لیکن ایک اہم بات جو صاحب بھائی نے جس کی طرف توجہ دلائی کہ اگر آپ بیٹھ کر رفع حاجت کا معاملہ کرتے ہوں یا پھر کھڑے ہو کر کرتے ہوں جس بات پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر کہیں پیشاب تو اچھلتا نہیں ہے, آپ کے کپڑوں کے اوپر آپ کے پیروں کے اوپر تو نہیں گرتا ہے اور رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اس کے قطرے آپ کے کپڑوں پہ تو نہیں گرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد صفائی حاصل کرتے کہ نہیں. مثلا 3 دفعہ جو ہے پانی سے
سے صاف کر لیں یا پھر 3 دفعہ جو ہے مٹی کے ڈھیلے سے آپ جو الگ الگ ڈھیلوں سے آپ صاف کر لیں. تو اس طرح صفائی حاصل کرتے کہ نہیں تو توجہ اس طرف دینے کی ضرورت ہے کہ رفع حاجت کے بعد صفائی حاصل ہوتی کہ نہیں. اگر صفائی حاصل ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس میں استنجا میں کوئی حرج نہیں. اگر صفائی حاصل نہیں ہوتی تو پھر جو ہے سوچنا پڑے گا کہ موصوف جو کر رہے ہیں اس میں شاید کچھ خلل ہو رہا ہے یا پھر کچھ کوتاہی ہے, تو پھر اس بات کو سدھارنے کی ضرورت رہے گی. جس سے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا آپ نے مٹی کے ڈھیلوں کا ذکر کیا, تو آج کل مٹی کے ڈھیلے کہاں ملتے ہیں؟ خاص طور پہ یہاں تو نہیں ملیں گے, تو اس کے لیے ٹیشو پھر استعمال کیا جائے. جی صاحب, بے شک صاحب بھائی نے جو بات پیش کی کہ مٹی کے ڈھیلوں کی وجہ سے صاحب بہت بڑی پریشانی ہونے لگی, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ واش روم میں جا کر حمام میں جا کر مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے لے جائیں, پھر اس کے بعد جو ہے حمام کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے پانی پھنس جاتا ہے, واپس آتا ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو دور حاضر میں علماء نے جو ہے ٹیشو پیپر کی جو سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو اس سے استفادہ کرنے کے بارے میں تحقیق پیش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے الگ الگ 3 ٹیشو پیپر آپ استعمال کریں, اور جو ہے جو نجاست ہے وہ ٹیشو کو تو لگے, اس کے بعد جو ہے جو کچرا پھینکنے کی جو تھیلی ہوتی ہے اس میں جو ہے گاربیج میں آپ ڈال دیں, ہاتھ اس کو نہ لگنے پائیں. اور اگر آپ کا ہاتھ یا آپ کے ہاتھ کو پیشاب کے قطرے وغیرہ لگ بھی جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ واش بیسن وغیرہ جو بھی ہے ان سے وہاں پہ اپنے ہاتھ دھو کر اپنا ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ صاف کر لیں. تو مطلب یہ ہوا کہ صفائی جو ہے اس کا اہتمام خاص طور پہ کریں, کیونکہ اگر صفائی نہیں ہوتی تو وضو نہیں ہوتا, وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز نہیں ہوتی, تو پورا جو ہے معاملہ ہی جو ہے الٹ جاتا ہے. اسی لیے صفائی کا خاص خیال رکھیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب میں امراللہ جی. امراللہ جی کیا سوال ہے؟ سر جی ایک ہی سوال ہے کہ جیسے کہ ہیپی نیو ایئر کہنا صحیح ہے یا نہیں, چاہے عیسوی سن ہو کیا بھائی ہمارا ہیپی نیو ایئر. اچھا ہیپی نیو ایئر. اوکے جی, چاہے انگلش عربی کا ہمارا ہجری کا ہو یا عیسوی کا ہو, جو دونوں میں سے کوئی بھی ہو, یہ صحیح ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ جی ابھی جواب آئے گا. جی بس ایک ہی سوال. اوکے جی, اللہ حافظ. اوکے بھائی, فی امان اللہ. جی مولانا. جس سے بھائی اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ جو ہجری سال ہوتا ہے اس کے سلسلے میں بھی اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ آپ جان بوجھ کے یہ اس سال کو مبارکباد نہ کہیں, کوئی دیتا ہے تو پھر جواب دینے میں حرج نہیں. اور جہاں تک جو شمسی سال ہے جس کی بنیاد پہ آج کا کیلنڈر چلتا ہے, اس کو جن علماء نے عبادات کے ساتھ جوڑا وہ اس کی ممانعت کے قائل ہیں, اور جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی پوری زندگی سے کیلنڈر کے مطابق چلتی ہے, اس میں کوئی عبادت, تعبدی, اعتقاد اور کسی دین و مذہب کا کوئی خیال آپ کے دل میں نہیں آتا, ایسی صورت میں جو ہے اس بات پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ خیر. مولانا اس میں اگر اس طرح لیا جائے کہ 2 شمسی سال یا شمسی سال اور قمری سال, ہجری سال اور عیسوی سال جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ, دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اور ان دونوں سالوں کا کسی بھی عبادت سے کوئی تعلق جوڑنا یہ ذرا دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے. شمسی سال بھی اللہ کا بنایا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے جسے سورہ توبہ میں کہا ہے نا کہ ہم نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں, 12 مہینے بنائے ہیں, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے خود 12 مہینے کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے, اور 12 مہینے کا وہ بھی سال ہے, 12 سے 10 دن کا فرق ہے دونوں میں, تو یہ پورا نظام اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. اس پر ویسے تو جب ایک مدت گزر جاتی ہے انسان اپنا جائزہ لیتا ہے, اور جائزہ لیتے ہوئے مستقبل کے بارے میں اچھی امیدیں رکھتا ہے, اچھی توقعات رکھتا ہے, نئے عزم کا اظہار کرتا ہے کہ اگر میں نے پچھلے سال میں یہ کوتاہیاں کی ہیں تو آئندہ میں نہیں کروں گا, اس طرح کا اس انداز میں. تو ایسے میں اس کو ایک دنیا کے لحاظ سے بھی اگر وہ اچھے خیالات کا اظہار کرتا ہے, اچھی امیدوں کا اظہار کرتا ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کو بدعت اور اس کے صحیح طرح سے جوڑنا, یہ جو لوگ کرتے ہیں بیچارے وہ غلو کرتے ہیں. جی سر, جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا نام ہے؟ نظام الدین. کیا نام ہے؟ نظام الدین. نظام الدین صاحب کیا سوال ہے؟ اول تھوڑا سا لمبا ہے, مختصر کرنے کی کوشش کیجیے بھائی. جی جی ضرور. دیکھیے وہ بات یہ ہے کہ نیپال میں ایک موہی نام کر کے زمین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جسے گربی کے نام سے ہم لوگ جان سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو ہمارا دادا کا زمین جو ہے نا وہ کسی کے پاس گروی پڑا ہوا ہے, تو
اس میں سے ابھی تو دادا تو نہیں رہے, تو ابا کا حصہ ہوگا وراثت اور چاچا کا بھی. تو چاچا لوگ تو خرید لیں گے, کیونکہ جب جس دن بھی ہوگا آدھا ہمارا ہوگا, آدھا جس کے نام پہ ہے اس کا ہوگا, آدھا ہم لوگ کو حصہ خریدنا پڑے گا. تو ابو کا کہنا ہے کہ تم سب بھائی مل کر خرید لو, تو حصہ مطلب ہمارا وراثت بھی ہو جائے گا, تم لوگ خریدو گے وہ بھی ہو جائے گا, ہے نا, تو برابر برابر حصہ ہو جائے گا. تو بھائی لوگ تیار نہیں ہو رہا ہے, تو بول رہا ہے کہ جس نے جو آدمی ایک آدمی خرید کرے گا تو ابا بول رہے کہ اس کو میں پورا اپنا وراثت لکھ دوں گا. تو ایک بھائی کے لیے مطلب وہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ابا ایسے کرتے تو؟ نہیں, اس میں تو ایک اگر ایک بھائی خرید لیتا ہے تو ابا پوری وراثت جو بھی ان کی ہے وہ ساری ان کو دے دیں, اس بھائی کو دے دیں گے. ہاں, بول رہے کہ اگر خریدنا ہے تو تم سب آدمی مل کر خریدو, نہیں تو اگر ایک نے خریدا یا دو نے, جتنا بھی پیسہ لگایا اسی کو لکھ دوں گا, ایسا بولتے ہیں. نہیں, وہ اگر صرف لکھ دینے کی بات, اسی زمین کی بات ہو رہی ہے, وہ اس پھر الگ صورتحال ہو جاتی. لیکن جملہ جو آپ نے استعمال فرمایا یہ کہ پوری وراثت, یعنی ان کی جو دوسری وراثت ہے وہ بھی اس کو لکھ دیں گے. پوری وراثت کی بات میں نہیں بول رہا ہوں, یعنی جو جتنا جو ابا کی وراثت میں آنے والا ہے نا, بھائیوں کے جو ہمارا چاچا ہے اس کے مطلب ان لوگ تو سب کا جتنا حصہ ہوگا مطلب وہ لوگ اپنا حصہ خرید لیں گے. یعنی جو چھوٹا سا جو وراثت ہوگا نا ابا کا, جو کسی کے پاس ابا کے حصے میں جو زمین آ رہی تھی وہ اگر کوئی بھائی خرید لیتا ہے تو وہ اس کی ہو جائے گی, یہ کہہ رہے ہیں. ہاں, ابا بول رہے کہ تم سب مل کر خریدو تو سب برابر برابر حصہ لے لینا ہمارے وراثت میں سے, ٹھیک ہے. اور نہیں, اگر پیسہ نہیں لگاؤ گے تم لوگ تو جو بیٹا میرا پیسہ لگائے گا اسی کو میں لکھ دوں گا, ایسا بولتے ہیں. اچھی تو ہمارا بھائی لوگ تو تیار نہیں ہو رہے ہیں خریدنے کے لیے, تو بول رہا ہے کہ جو نہیں خریدے گا اس کو میں اپنا وراثت نہیں دوں گا, اور جو خریدے گا میں اس کو دوں گا. تو بول رہے کہ تم 3 آدمی خریدو یا 2 آدمی خریدو یا پورا آدمی مل کر خریدو, تو برابر برابر حصہ کر لینا, اور پیسہ نہیں لگاؤ گے تو میں اپنا وراثت نہیں دوں گا, ایسا بولتے ہیں. تو اگر ایک آدمی کو ہی لکھ دیا یا 2 آدمی کو, جتنا بھی پیسہ لگا اس کو لکھ دیا, تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا کہ نہیں؟ یعنی بھائی کا تو وراثت لکھ دیا ابو نے. اچھی بات ہے, انشاءاللہ ابھی جواب آ جائے گا اس کا. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ جی, دوسرا سوال ایک اور تھا. کیا؟ جیسے رمضان میں مطلب کوئی بھی ثواب کرتے تو 70 گنا ایسا ہے نا, تو گناہ بھی کرنے سے کیا مطلب 70 گنا ہوتا ہے یا نارمل؟ اچھی بات ہے, انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا, پہلا سوال ان کا زمین کے حوالے سے واضح ہے انشاءاللہ. جس سے بھائی جو الفاظ یا موصوف کے جو الفاظ تھے ان سے جو بات ظاہر ہو رہی تھی کہ والد کی زمین یا والد کو جو زمین ملنے والی ہے وہ تو ان کے والد کے بیٹوں کو وراثت کے طور پر تقسیم ہوگی, لیکن جو ان کے جو چچا وغیرہ ان کی زمین بھی والد کہتے ہیں کہ تم خرید لو گے, تو یہ بہتر رہے گا اگر نہیں خریدو گے تو جو بیٹا خرید لے گا تو پھر والد جو اپنی وراثت بھی اسے بیٹے کے نام سے کر دیں گے. تو شاید اس طرح وہ اصرار کر رہے ہیں یا بیٹوں پر زور ڈال رہے ہیں, تو یہی بات جو ہے سمجھ میں آئی میرے, شاید یہی تھی. تو یہاں پر سے بھائی ہم سورۃ النساء کی آیات پہ غور کرتے ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو وراثت میں جو ہے والدین کا حصہ ملے گا, اور قرابت دار جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی وراثت کا حصہ ملے گا. اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو بھی جو ہے والدین یا قرابت دار جو بھی دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں اس وراثت میں حصہ ملے گا, لیکن یہ نصیبا مفروضہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضۃ من اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں نصیبا مفروضہ. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان میں جو ہے کوئی بھی شخص چاہے وارث بننے والا ہو یا جو شخص جو ہے ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہو, وراثت چھوڑ کے جا رہا ہو, کسی کو اس میں جو ہے دخل اندازی کا اختیار نہیں اور اجازت نہیں ہے. بے شک والد کا جو مشورہ ہے ان کی نصیحت ہے اس پہ عمل کریں بھائی لوگ مل کر, کہ انکار کیوں کرتے ہیں, اور آپ سب بھائی مل کر آپس میں مشورہ کریں کیونکہ جائیداد کی بات ہے, اچھی بات ہے. اور جو بھائی اب خریدیں گے تو ان بھائیوں کی اولاد کو, ان کے بیٹوں کو, بیٹیوں کو اس زمین سے جائیداد سے فائدہ ہونے کی امید ہے. تو پیسہ جمع کر کے آپ کوشش کیجئے, لیکن آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جگہ اس جگہ پر زمین کا لینا مناسب نہیں, اس میں فائدہ نہیں, گھاٹا ہونے کا اندیشہ ہے یا کوئی مجبوری ہے مال کی مثلا, تو نہیں لیتے ہیں. تو پھر یہ آپ کے اختیار کی بات ہے, آپ کے والد صاحب زبردستی نہیں کر سکتے.
اور ان کا یہ بلیک میل کرنا کہ اگر تم لوگ نہیں لوگے جو بیٹا لے گا تو اسی کو میں پوری وراثت لکھ دوں گا، تو ان کو اس بات کا حق نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے. یعنی شریعت کی روشنی میں ہو سکتا ہے کہ قانوناً وہ اس طرح کر دیں، لیکن جو بھائی اس طرح خرید کر اپنے نام پہ کروا لیتا ہے تو بھی جو ہے اس کے لیے یہ زمین یہ جائیداد جائز نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی. اسی لیے جب تک جو والد صاحب آپ کے ماشاءاللہ بقید حیات ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، ان کو آپ حضرات مطمئن کریں کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ مشورہ دیں. اگر ہم اس زمین سے مطمئن ہیں تو لے لیں گے، اور اگر ہم مطمئن نہیں کوئی بھی وجہ ہے تو جس کو جتنا حصہ ملنا ہے وہ حصہ برابر آپ یعنی مل جائے گا، چاہے والد صاحب دے یا نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے. جس سے بھائی مولانا اس میں نا دو الجھنیں آ رہی ہیں. جس سے بھائی وضاحت کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. الجھن اس طرح، کیونکہ میں جو جس طرح سمجھ رہا تھا وہ یہ کہ وہ اس زمین کو چونکہ وہ گروی ہے دادا کے زمانے سے، تو اس کو باج گزار کرانے آزاد کرانے کے لیے کچھ ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے ان پر کہ اسے وہ خریدیں گے تو آزاد ہوگی، ان کے حصے میں آئے گی. جی سر. اچھا، اب چونکہ ان کے والد صاحب کے بھی ایک حصہ ہے، دادا دنیا سے جا چکے ہیں، اور بھائیوں کا حصہ بھی ہے، یعنی دادا ان کے چچا جو بھی ہیں بھائی کے یعنی والد کے بھائی ان کا بھی حصہ ہے، وہ اپنے حصے کی زمین خریدنے کے لیے تیار ہیں. ابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حصہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نہیں خرید سکتا. اگر تم بیٹو تم میں سے تم سب مل کے خرید لو، اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں، تم سب نہیں خریدتے ہو بلکہ کوئی ایک خرید لیتا ہے تو پھر وہ زمین اس کی ہو جائے گی. یہ کہنا ایک تو اگر اس کو اس طرح لیا جائے تو پھر جواب کی نوعیت ذرا تبدیلی. جی سر بھائی، بے شک جو ہے جو بیٹا اس کے لیے پیسے پے کرے گا تو گویا کہ اس نے زمین کو خرید لیا تو پھر یہ اسی کی ملکیت ہوگی جو بیٹا زمین کو خرید رہا ہے. بے شک. جی سر بھائی، جی بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. اور اگر جس طرح مولانا آپ نے سوال سمجھا تھا، اگر اس طرح ہے کہ چچا کے پاس جو زمین ہے وہ بھی بیچنا چاہ رہے ہیں اور والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ زمین کوئی سب مل کے خرید لیں ورنہ کوئی ایک خرید لے، اس صورت میں بھی جو خریدے گا اسی کی ساری زمین ہوگی، بھائیوں کے سب باقیوں کا حصہ اس پہ کوئی نہیں ہوگا. جس سے جو چچاؤں کی زمین جو ہے اس میں اسی کا حق ہوگا جو بھائی ان میں سے خرید لے گا. وہ ایک عام خریدار کے حیثیت سے خرید سکتا ہے، چاہے چچا سے خریدے یا کسی اور سے خریدے، وہ اس نے خریدی ہے، وہ زمین اسی کی ہے، بھائیوں کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. جی سر بھائی، تو مزید وضاحتیں جو ضروری تھیں صاحب بھائی وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر مولانا. اور دوسرا سوال تھا محترم نظام الدین صاحب کا کہ رمضان کے مہینے میں ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیا اسی طرح گناہ کا ثواب بھی ہوتا ہے یا گناہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اتنے گنا بڑھ جاتا ہے؟ جی صاحب، اس بارے میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ اہم لگتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بے شک ماہ رمضان جو ہے، یہ ماہ رمضان کے دن، ماہ رمضان کی راتیں، یہ افضل ترین اوقات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس روایت میں بات بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں جو ہے کوئی ایک نیک فرض ادا کرتا ہے، ایک فرض، تو اسے جو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ایک نفل عبادت انجام دیتا ہے تو اسے ایک فرض عبادت انجام دینے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک روایت ہے جو ابن حبان میں حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ماہ رمضان میں دیگر ایام کے مقابلے میں عبادات کی فضیلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ماہ رمضان افضل ترین مہینہ ہے، اسی لیے نیکیوں کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے. اب جہاں تک کیا گناہ کی وجہ سے بھی جو ہے ایک گناہ کرے تو پھر کئی گناہ کے طور پر جو ہے قباحت لکھی جاتی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث جو ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس برائی کو چھوڑ بھی دیتا ہے تب بھی اسے نیکی لکھ دو، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے برائی نہیں کرتا ہے اسے جو ہے برائی مت لکھو، لیکن اگر وہ بندہ جو ہے برائی کا ارادہ کر کے برائی کرتا ہے تو پھر اسے جو ہے ایک برائی کے طور پہ ایک گناہ اس کے حق میں لکھا جائے. تو یہ حدیث تو ہمیں ملتی ہے. لیکن چونکہ ماہ رمضان میں برائی جو ہے عام دنوں کے مقابلے میں اس کی قباحت زیادہ ہوتی ہے،
क्योंकि रमज़ान का एहतराम, रोज़े का एहतराम, कुरान का एहतराम, इबादत का एहतराम, तो बहुत सारी इज़्ज़तें, बहुत सारी चीज़ें जिनका एहतराम माह रमज़ान में किया जाता है, जिसमें अक्सर लोग जो है माशाअल्लाह इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। उस मौके पर भी कोई बंदा अगर हिदायत पे नहीं आता है तब भी गुनाह कर रहा है तो ये उसके ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। इसकी वजह से क़बाहत ज़्यादा होती। उलमा ने बात पेश की है कि गुनाह कई जो है यानी कई ज़्यादा गुनाह के तौर पर लिखे जाएंगे, ये तो नहीं बात होती, लेकिन उसकी क़बाहत जो है वो बढ़ जाती है और अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है वो ज़्यादा होती है कि बंदा माह रमज़ान का भी एहतराम नहीं करता है। तो इस बात को जो है पेश नज़र रखा जाए कि रमज़ान में बुराई आम दिनों की तरह नहीं, जैसे किसी को भी गाली देना ये गुनाह है, लेकिन माँ बाप को गाली देना ये ज़्यादा गुनाह का काम होता है और गुनाह हर जगह गुनाह है। लेकिन अगर कोई बंदा हरम शरीफ में गुनाह करता है तो वो गुनाह उसकी क़बाहत ज़्यादा होती है। उसी तरह माह रमज़ान में गुनाह करने से उसकी क़बाहत जो है वो ज़्यादा होती है। इससे भाई जज़ाकल्लाहु खैरन। अब अगली कॉल लेंगे, लेकिन अभी इस वक्त फौरी तौर पे लाइन पे कोई नंबर नहीं है। जैसे कि कॉल आ जाती तो हम इंशाल्लाह वसूल कर लेंगे। मौलाना अगर इसी मौजू पर मजीद कुछ आप इरशाद फरमाना चाहें तो बात हो सकती है, थोड़ी सी गुंजाइश निकल रही है। जिससे भाई ये जो माह रमज़ान के अंदर जो नेकी या फिर गुनाह के सिलसिले में जो बात मौसूफ की तरफ से जो है वो आई है, इसके बारे में से भाई ये बेशक अल्लाह ताला की रहमत है और इसका जिक्र हमें सूरतुल अनआम के अंदर भी मिलता है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जाअ बिस सय्यअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून, कि अगर कोई शख्स नेकी करता है तो अल्लाह ताला उस नेकी का सवाब एक नहीं बल्कि 10 के बराबर लिखता है और गुनाह की जो सज़ा है वो सिर्फ उसी के बराबर मिलती है, इल्ला है कि वो तौबा करे और तौबा कबूल हो, गुनाह माफ़ हो जाए। बल्कि साहब हदीस क़ुदसी में यहाँ तक भी है, अगर कोई बंदा नेक काम का इरादा करता है, नेकी करता है, तो अशरत अमसाल इला सब'i मिअति ज़ैफ़िन व अज़आफ़ि मुज़ाअफ़ा, कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 से लेकर अनगिनत यानी बेहद सवाब उस पे मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहिब भाई मेरी आवाज जी आ रही है? जरा कट के आ रही है, जरा नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम गौस पाशा है। जी गौस भाई। जी साहिब भाई मेरे को एक सवाल पूछना था, मैं पहले भी सुना था लेकिन वो कट गया था, मतलब आखिरी में सुना था। कि महर के हिसाब से पूछना था ये कि मेरी शादी होकर 13 साल हो गया, मैंने 11,000 महर बांधा था, मैंने दिया नहीं अभी तक, लेकिन अब देने का इरादा है। तो 11,000 रकम है और जो है तो 2 दीनार और 2 शराई है, तो इसका क्या मतलब है? थोड़ा दीनार 2 दीनार और 2 शराई बोल के लिखा हुआ है उसमें तो 11,000 के साथ। अच्छी बात है। तो और ये थोड़ा मेरे को तफसील में चाहिए कि वो 13 साल में मतलब 11,000 के ज्यादा देना पड़ेगा या 11,000 ही रकम देना पड़ेगा? इंशाअल्लाह ताला भी जवाब आएगा भाई। तो जरा बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भाई, इंशाल्लाह भी जवाब आएगा। फ़ीमानल्लाह। जी मौलाना। जिससे भाई इसमें कई बातें हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया कि वआतुन निस्सा सदक़ातिहिन्ना निहला, कि ख़वातीन को उनका महर जो है खुश दिली के साथ दे दो और अदा करो। और उसी तरह सूरत निसा के अंदर ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा, ख़वातीन का जो महर होता है वो फ़र्ज़ के तौर पर अदा करो, तो ये फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स अदा नहीं करता है तो फिर गोया कि वो मक़रूज़ है, और अगर ज़िंदगी में नहीं देता है तो फिर वफ़ात के बाद जो है अदा करना ही पड़ेगा, बल्कि उसके माल से ये क़र्ज़ पहले अदा किया जाएगा, उसके बाद फिर विरासत की तक़सीम अमल में आएगी। अब तीसरी बात ये आती है कि सहाबा कराम के दौर में इस तरीक़े से कोई बात कहकर छोड़ देने का तरीक़ा नहीं था, बल्कि प्यारे नबी ने भी महर अदा किया। हज़रत अली से कहा कि तुम महर अदा करो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से भी पूछा कि तुमने महर कितना दिया? उन्होंने बताया कि मैंने खजूर की गुठली के बराबर सोना महर के तौर पे दिया है। तो वहाँ पे तरीक़ा यही था सहाबा के पास कि शादी से पहले या निकाह के वक्त या निकाह के फ़ौरन या फिर दुल्हन के पास जाने से पहले महर अदा किया जाता था। इसी तरीक़े को आम करे और मुसलमान इस पे अमल करें।
اب آتی ہے ایک اور بات سے بھائی کہ یہ مسئلہ واقعی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. وعدہ آپ نے کیا ہے یعنی تقریباً 13 سال پہلے اس وقت جو ہے 11,000 روپے کی قیمت کم تھی, یعنی کچھ اور تھی ڈالر کے مقابلے میں. آج جو ہے اس کی قیمت جو ہے گھٹ کے بہت کم ہو گئی. تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے ہی آپ ایسے معاملات میں تاخیر نہ کریں, اور آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے 11,000 کا, چونکہ آپ نے وعدہ کیا 11,000 کا مہر ہی ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے. لیکن آپ سوچ لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے مثلا کہ اس وقت اگر 11,000 کا سونا آپ نے مہر کے طور پہ دیا ہوتا یا 11,000 کے برابر سونے کا آپ نے وعدہ کیا ہوتا, تو پھر جتنا سونا بنتا کیا آج وہ سونا 11,000 میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو اس اعتبار سے علماء نے ایک درمیانی راستہ نکالا ہے کہ اس وقت اور آج کے درمیان بے شک فرض جو چیز بنتی ہے جتنی رقم پہ دونوں کے آپس میں اتفاق ہوا اسی کے آپ پابند ہیں, لیکن روپے کی قیمت گھٹنے کی وجہ سے اور اس کے بعد روپے کے مقابلے میں جو ہے سونا مہنگا ہونے کی وجہ سے دونوں کے آپس میں رضامندی ہو, آپ بالکل 11,000 پر ہی آپ رک کے نہ رہیں اور بیوی جو ہے زیادہ مطالبہ نہ کریں, بلکہ دونوں مل کر آپس میں ایک ایسی مفاہمت پہ آ جائیں کہ آپ کچھ زیادہ اور بڑھ کے دے دیں کہ روپے کی قیمت اس کی جو ویلیو ہے گھٹنے کے باوجود آپ جو ہے کچھ رقم بڑھ کے دیں, تاکہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے مہر صحیح طرح ادا کیا اور بیوی کو بھی اطمینان ہو جائے کہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہوا ہے. یہ تو ہوگی صاحب بھائی جو آپس میں جو یعنی 11,000 کی جو رقم فکس تھی اس کے بارے میں بات تھی. اب آتی ہے بات دینار کے سلسلے میں. دینار جہاں پہ آپ نے نکاح کیا ہے, جہاں پہ آپ رہتے ہیں, وہاں پہ دینار شرعیہ جو بھی آپ نے لفظ استعمال کیا تو وہاں پہ عرف عام میں دینار کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو جس قاضی صاحب نے نکاح عقد نکاح مکمل کرتے وقت انہوں نے جو لکھا ہے تو وہاں پہ رواج دینار کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ مہر ادا کیجئے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہر مقام پہ دینار سے مراد یعنی الگ الگ اس کا معنی الگ الگ تشریح ہمیں نہیں پتا. تو جو عرف عام میں وہاں پہ دینار جسے کہا جاتا اس کے مطابق آپ یعنی 11,000 بھی آپ نے کہا ہے, اس کے بعد پھر دینار بھی آپ نے مقرر کیا, تو مکمل جو ہے آپ کے ذمے یہ مہر ادا کرنا باقی رہتا ہے. جی صاحب بھائی مولانا تو تھوڑی سی مزید ہیلپ کر سکے آپ ان کی, آپ ہی کے شہر کی آواز لگ رہی ہے, لہجہ ان کا حیدرآباد دکن کا ہی ہے, تو اگر آپ کے ہاں, کیونکہ ہمارے ہاں تو دینار کی اصطلاح اس طرح نکاح کے موقع پہ یا نکاح نامے میں نہیں استعمال ہوتی, یہ وہیں حیدرآباد میں ہوتی ہے, تو کچھ اگر معلومات ہوں تو آپ ضرور عطا کیجیے گا. جس سے بھائی اصل میں چونکہ بے شک یہ جو قاضی حضرات جو نکاح پڑھاتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے کتابوں میں لکھا رہتا ہے, اور بعض قاضی حضرات جو ہے بھائی مہر کون سا دینا رہتا ہے لکھ دو, یا پھر کوئی شرعی سے مراد شاید مہر فاطمہ اس سے مراد ہے, تو وہ تو بہت ہی بیکار ایک یعنی عجیب جو ہے اصطلاح وہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو دینار کا مطلب سے بھائی اس وقت میرے ذہن میں کچھ یعنی اس کا مطلب نہیں آ رہا ہے. پھر بھی انشاءاللہ اگر آئندہ تحقیق کے بعد کوئی بات سمجھ میں آ جائے جو وہاں پہ قاضی حضرات ان سے رابطہ ہو جائے تو آئندہ کسی پروگرام کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہاں یہ واضح کر دیتے ہیں ہمارے غوث پاشا صاحب, یہ جو شرعی مہر کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نا, یہ دین کے ساتھ بھی مذاق ہے اور خود خواتین کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ ایسی اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے, اور اس اتنی معمولی سی مقدار کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے بھی خلاف ہے, اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں اگر آپ کسی کو شریک ہے کہ آپ کچھ تھوڑی سی رقم پکڑا دیتے ہیں تو یعنی وہ ظلم ہو جائے گا, اور یہ یعنی ایک مذاق ہے. اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ صرف یہ لے لیں کہ 11,000 کا آپ کا مسئلہ تھا, وہ آپ اس میں جتنا اضافہ کر سکتے ہیں اپنی گھر کو تو دے رہے ہیں نا, اپنی اہلیہ کو دے رہے ہیں, آپ کسی اجنبی کو تھوڑی جا کے دے رہے ہیں, تو جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں وہ دے دیں. اس میں اس چکر میں پڑے کہ اس دن میں اس وقت کتنا ریٹ تھا اور آج کیا ریٹ ہے, اور اس میں نہیں میں تو 11,000 ہی دوں گا, 11,000 لکھا ہوا ہے. اب میں اس میں یہ قرآن کے الفاظ 11,000 جو وہ نہیں ہے کہ اس کا جو ریٹ اب اس میں چل رہا ہے اس سے بھی آپ کہیں زیادہ دے دیں تو آپ ہی کا بھلا ہے. نیکی آپ کی طرف سے جتنی زیادہ ہوگی آپ کو اجر بھی ملے گا, اور آپ کا گھر بھی خوش باش اور آباد رہے گا. اس میں اور اپنے الجھنوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جی صاحب بھائی, ایک تو صاحب بھائی ہوتی ہے بات
یعنی قانون کی بات ایک ہوتی ہے، قانون کے ساتھ ساتھ جو اضافی جو ہوتا ہے نا، فرض کے ساتھ ساتھ جو نفل کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے پیارے نبی جب کسی کا قرض ادا کرتے تو قرض کے ساتھ ساتھ کچھ بڑھ کر آپ دے دیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے بھائی موصوف اگر بڑھ کے اگر دے رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی چیز آپ دے رہے ہیں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بڑھ کے دے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنی گھر والی کو خوش کر رہے ہیں اور آپ کا پیسہ کہیں غلط جگہ پہ نہیں، ثواب کے کام میں، اللہ کو راضی کرنے کے سلسلے میں اور بیوی کو خوش کرنے کے سلسلے میں اور گھر کو آباد رکھنے کے بارے میں جو سہولتیں ہیں ان طریقوں کو اپنانے کے بارے میں یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تمام جو ہے آپ کے فائدے میں، آپ کے حق میں ہیں، اس میں کوئی خسارے کا کام نہیں ہے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی محترم. سرفرمان بھائی میرے طرف سے تم کو سلام، مولانا کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دو سوال ہیں. جی. سوال ہے کہ ابھی جو کورونا سے سب کی سروس پہ اثر بہت برا پڑ گیا، تو اب اس کے لیے اب 20-25 سال کی سروس وہ میرے بیٹے کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کیا دعا کروں میں؟ یہ سنی تھی میں کہ فجر کی نماز کے پہلے وتر میں دعا مانگنے کے لیے، تو ویسا کرنے سے انشاءاللہ ہو جائے گا. ہیلو. جی جی بالکل سن رہے ہیں محترمہ، آپ کی آواز آ رہی ہے. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ میری پوتری کا بچہ ہے، 5 سال کا ہو گیا اور چلتا نہیں ہے ابھی تک. ڈاکٹر کے پاس گئے؟ اس کے لیے بھی دعا بتاؤ کہ کیا یعنی کھڑے رہتا، بس ابھی تک چل رہا نہیں ہے. اور اس کی یعنی پیدا ہوگا، اس کی ماں کا انتقال ہوگا میری پوتری کا، تو وہ بچہ ابھی اس کو نانا نانی سنبھال رہے، تو اب وہ بچہ چلنے کے لیے ہم لوگ دنیا کی دعائیں کر رہے. تو میں وہی سوچی کہ اس دن وہ ایک بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ میرا بچہ بول رہا نہیں، تو آپ نے بتائے تھے، تو وہ سن کر میرے کو یہ لگا کہ میں بھی پوچھوں. اچھا، اس کے لیے آپ نے کسی ڈاکٹر سے اس کا مشورہ کیا کہ یہ بچہ چل کیوں نہیں رہا؟ ہاں سب پورا علاج ہو گیا. ڈاکٹر بولتا ہے اس کو ابھی پیچھے بھیجے میں اس کے زخم ہے، اس کا زخم جب تک بھرے گا اچھا تک کے چلنے کی کوئی امید نہیں بولتا ہوں. اچھا، زخم، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ادب الباس رب الناس. اس کے لیے میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی. انشاءاللہ جی ضرور ابھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ. بولنا دونوں باتیں واضح ہیں. بہت شکریہ محترمہ آپ کا. ابھی جواب آتا ہے. جی پہلا سوال محترمہ کا کہ نوکری چلی گئی بیٹے کی اس کورونا کی وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے کوئی دعا؟ جس سے اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرما دیا کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے روزی میں کشادگی دیتا ہے اور جس کو چاہے امتحان کے طور پر جو ہے روزی میں کمی رکھتا ہے. لیکن یہ روزی میں اضافہ ہونا، روزی میں کمی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الجمعہ کے اندر بتا دیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں تم لوگ پھیل جاؤ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو ایک نوکری گئی، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہتر نوکری، اس سے بہتر روزی کا انتظام جو ہے ہو جائے. نوکری کے بجائے کوئی تجارت ہے، کوئی اور طریقہ ہے، تو کوئی یعنی صرف نوکری کے اوپر ہی اعتماد کر کے بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہے. سب لوگ اگر نوکری ہی ڈھونڈتے رہیں تو شاید نوکریاں کافی نہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے رکھے ہیں. ملازمت ہے، تجارت ہے، اور تجارت کی بھی کئی اقسام، حلال طریقے کی جو کئی قسمیں ہیں. اسی طرح کھیتی ہے، زراعت ہے، ایسی بہت ساری چیزیں جن میں موصوف کی دلچسپی ہے، یا پھر جہاں پہ جس طریقے کو اپنانے میں آمدنی زیادہ حاصل ہونے کی امید ہے تو اس کو جو ہے اپنائیں. اور جہاں تک سے بھائی دعا کے سلسلے میں، اس میں یہاں پر ہم دو باتیں کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بہن صاحبہ کا کہنا جو ہے
کہ فجر سے پہلے نماز وتر کا وہ ذکر کر رہی تھی. تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں بخاری اور مسلم میں کہ اللہ رب العالمین صبح فجر سے پہلے جو کہ تہجد کا وقت رہتا ہے اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرے, اللہ تعالیٰ اسے روزی دینے کے لیے تیار ہے, اور کوئی بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس طرح جو ہے وہ وقت خاص طور پر یعنی ہر وقت آپ دعا کر سکتے ہیں, لیکن جو تہجد کا وقت ہے وہ جو ہے دعا جلد قبول ہونے کا وقت رہتا ہے. اسی لیے اگر اس وقت کو اگر کوئی شخص جو ہے دعا کے لیے مخصوص کرتا ہے یا اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, بے شک دعا کریں. اب یہاں پر سے بھائی یہ تو ہو گئی دعا کے بارے میں, اور اس سے پہلے بات آ گئی کوشش کے بارے میں. اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ جو دعا کے بارے میں ایک مشورہ اس سے پہلے آپ نے دیا تھا صاحب بھائی, سورۃ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ یا اللہ جو بھی بھلائی تو میرے پاس بھیجے تو میں تو نازل کرے میرے لیے, میں اس کا محتاج ہوں. تو اس دعا کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہو تو اس کی شادی جلد ہو سکتی ہے, اور اگر کسی کے پاس جو ہے یعنی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو تو وہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب یہاں پر چوتھی بات یہ پیش کریں گے صاحب بھائی کہ ایک دفعہ ایک صحابی ایک تابعی نے حضرت علی سے جو ہے مشورہ کیا کہ میرے اوپر قرض کا بوجھ ہے تو میں کیسے اتاروں, تو انہوں نے بتایا کہ پیارے نبی نے مجھے دعا سکھائی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو یہ دعا بھی جو ہے بڑی مفید ہو سکتی ہے, اور یہ بھی سب ہے آپ نے کسی پروگرام میں اس دعا کو پیش کیا تھا. تو ان باتوں کا جو ہے خیال رکھیں اور دعا کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ بہتر متبادل جو ہے ذریعہ آمدنی آپ کے فرزند صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر دے, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرن. اور بچے کے حوالے سے کہ وہ چل نہیں پا رہا, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سر میں اس کے پچھلے حصے میں زخم ہے, جب تک وہ زخم نہیں بھرے گا اس کے چلنا مشکل ہے, تو اس کے لیے دعا پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی صاحب یہاں پر بھی دو باتیں آتی ہیں. بے شک پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں, اور ایک اہم دعا آپ بہن صاحبات سے سوال سنتے ہوئے کر رہے تھے کہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو ایک دعا ہے, اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو ایک دو دعائیں ہیں. اور تیسری بات جو بہن صاحبہ جس کی طرف توجہ دلا رہی تھی صاحب بھائی, یعنی جس کے بارے میں شاید وہ یاد دلا رہی تھی کہ گزشتہ حلقے میں یا اس سے پہلے حلقے میں آپ نے ایک عمومی دعا پیش کی تھی کہ جس میں کوئی صاحب نے کہا کہ ان کے فرزند کی زبان جو ہے وہ نہیں چلتی ہے. تو آپ نے ایک عمومی دعا پیش کی تھی جو سورۃ البقرہ کے اندر وارد ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے اندر جو ہے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. تو دونوں دعائیں یہاں پہ مانگی گئی ہیں. اس دعا کو بھی اپنانے سے ہو سکتا ہے کہ دعا میں بچے کا صحت مند ہونا یہ بھی جو ہے دنیا کی بھلائی ہے, اور پھر آخرت میں بھلائی مطلب اس کو نیکی کی توفیق ہونا. تو دونوں دعائیں جو ہے یہاں پر یعنی دونوں فائدے اس دعا سے حاصل ہو سکتے ہیں. اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھتے رہیں. اور جیسا کہ صاحب بھائی بہن صاحبہ نے صراحت کر دی کہ بچہ کسی وجہ سے اس کے سر میں جو بھی زخم ہے تو اس کے علاج کے سلسلے میں توجہ دی جائے کہ وہ زخم کیسے سوکھ سکتا ہے, تو اس پر بھی جو ہے توجہ دے. دعا, دوا, علاج, ان تمام باتوں کو جو ان تمام اسباب کو جاری رکھیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیریت و عافیت سے رکھے. مولانا دو باتیں چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ جو ملازمت اور جاب کے حوالے سے جو پہلی بات تھی, جی تو اس میں اگر جس طرح بہن صاحبہ فجر سے پہلے مانگ رہی ہیں, وطر میں دعا مانگ رہی ہیں, وہ بہت اچھا, اور ظاہر ہے کہ وہ خود. تو اگر جو صاحب جن کی جاب جا رہی ہے یا جن کو یہ نقصان ہو رہا ہے, اگر وہ خود اٹھ کے فجر کے وقت, تہجد کے وقت اگر اٹھ کے دعا مانگتے ہیں تو وہ زیادہ مفید رہے گا. بس کسی امی دعا کریں یا کوئی اور دوسرا فرد دعا کرے, دعا تو اللہ تعالیٰ ساری دعا قبول فرماتا ہے, لیکن جس کا فی نفسه خود مسئلہ ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرف آئے اور دعا مانگے, اور زیادہ سے زیادہ استغفار پہ توجہ دی جائے, اپنے گناہوں کی بخشش کی طرف توجہ دی جائے, جس طرح کہ سورہ نوح میں ہے نا
वक़ुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, फिर उसके बाद 3-4 नेमतों के जिक्र है सिर्फ इस मग़फ़िरत के हवाले, उसमें रिस्क भी शामिल है। तो इस हवाले से ज़रा इस तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिएगा कि इस्तिग़फ़ार करें। और जो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वाली जो दुआ है ना, मुख्तलिफ दुआएं मुख्तलिफ अंबिया के हवाले से हम तक पहुंची हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, या जिस दुआ को हम कह सकते हैं कि ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, वो ये है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। और इसी का एहतमाम हम दुआओं में करते भी हैं लोग, लेकिन कई लोग कहते हैं अच्छा ये तो बहुत मशहूर सी है ना, बहुत आम है, सभी पढ़ते हैं, तो ये इसलिए वो कहते हैं ये नहीं कोई खास नहीं, खास दुआ चाहिए। ये सबसे खास दुआ है, और इस खास दुआ को मांगते हुए आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ज़हन में रखिए और ये दुआ कसरत से मांगते चले जाएं, अल्लाह ताला जरूर पूरा करेगा। इसके बहुत तजर्बे हो चुके हैं। जैसे भाई जो बात आपने पेश की, इसको लोग जो है यानी बहुत ही कमतर समझते हैं, हालांकि सही मुस्लिम में हजरत अनस से हदीस मरवी है, काना अक्सर दुआइन नबी, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ ये हुआ करती थी जो आपने पेश की, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो ये यानी एक तो कुरान में भी है सूरतुल बकरा में, फिर प्यारे नबी के बारे में भी सहाबा कहते हैं अक्सर प्यारे नबी इस दुआ को पढ़ा करते थे। तो फिर जो है हम इस दुआ से भरपूर इस्तिफादा, उम्मती होने के हैसियत से भरपूर इस्तिफादा करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब आते हैं SMS के सवालों की तरफ। टेलीफोन कॉल का सिलसिला रोकते हैं कि टाइम बहुत कम रह गया है। 75 नंबर से सवाल है कि एक छोटे जानवर में 4 आदमी मिलकर एक छोटे जानवर को कुर्बान कर सकते हैं या नहीं, इस हवाले से बात हुई थी। तो एक साहब ने कहा कि कर सकते हैं, और उनका कहना यह है कि अबू दाऊद को वो हवाला दे रहे थे कि सहाबा ने ऐसा किया है। क्या ये बात सही है? ये साहब है, जहाँ तक कुर्बानी का मामला है, एक अहम इबादत है इस्लामी शायर में, इसे जो है उलमा ने शुमार किया है, शामिल किया है, और इस पर बहुत अजर मिलता है, और इसे छोड़ देना ये महरूमी का सबब बनता है। अब जहाँ तक से भाई जो बड़े जानवर होते हैं और छोटे जानवर, तो बड़े जानवर के सिलसिले में हमें जो बात मिलती है सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर से, वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबे कराम जो हैं बड़े जानवर के अंदर 7 सहाबे कराम शरीक हुआ करते थे, और छोटे जानवर के सिलसिले में कहीं ये बात हमें नहीं मिलती है कि प्यारे नबी ने सहाबा से कहा हो कि तुम लोग जो है छोटे जानवर में शरीक हो जाओ। लेकिन इसमें जो बात हमें दलील के तौर पे मिलती है साहब भाई, जो सुनन इब्न माजा में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से, वो कहते हैं कि कान अर्रजुलु फी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिश्शाति अन नफ्सिही व अन अहली बैतिही फयअकुलून औ फयतअमून व युतइमून, के प्यारे नबी के दौर में तरीक़ा ये था कि हर शख्स जो घर का सरपरस्त होता एक बकरी की कुर्बानी करता, और अपनी तरफ से भी और अपने तमाम घर वालों की तरफ से भी, और फिर घर वाले खाते दूसरों को भी खिलाया करते थे। तो ये खुले तौर पर ये दलील हमारे सामने मौजूद है कि बकरी जो होती है वो एक जो घर का सरपरस्त है वो अपनी तरफ से और सवाब में जो है सबको शरीक कर सकता है, कि जिन जिन की तरफ से भी वो नियत करे सब के सब जो है बराबर सवाब में शरीक हो सकते हैं। जैसा कि खुद प्यारे नबी ने जब जानवर को ज़िबा किया अपनी तरफ से अन नफ्सी व अन अहली बैती, तो इस तरह मेरी तरफ से भी मेरे घर वालों की तरफ से भी इस तरह प्यारे नबी ने जिक्र फरमाया। तो कोई भी घर का सरपरस्त अपनी तरफ से तमाम घर वालों को भी शरीक कर सकता है। लेकिन मौसूफ ने जो साहब ये कहा कि अबू दाऊद के अंदर जो हदीस है उसके अंदर जो है छोटे जानवर में भी कई लोग शरीक हो सकते हैं, तो फिर चूंकि मौसूफ ने ज़बान से तो कह दिया लेकिन दलील चूंकि कोई नहीं पेश की, इसीलिए हम इस बारे में जो है कुछ इजहार ख्याल करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन ये बात साहब शायद मौसूफ को इस वजह से गलतफहमी हुई, मुझे नहीं पता, कि प्यारे नबी ने जब जानवर को ज़िबाह किया तो आपने ये कहा कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, कि या अल्लाह इस जानवर की कुर्बानी मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में से जितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की उन तमाम लोगों की तरफ से मैं नियत करता हूँ। तो नियत के बारे में साहब इसमें कोई हरज नहीं कि आप जो है आप हैं
ہیں, آپ کے والدین ہیں, بیوی بچے ہیں, جو بھی دوست احباب سب کو آپ شریک کر لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ یہ کہنا کہ قربانی کے اندر جیسے بڑے جانور میں 7 افراد جو ہیں وہ 7 فیملیز کی طرف سے اپنی اپنی فیملی کی طرف سے شریک ہو سکتے ہیں, اسی طرح چھوٹے جانور بکری, دمبا, بکرا وغیرہ جو بھی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے, کئی افراد یعنی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. تو اس بات کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. یوسف بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا جب انہوں نے ابو داؤد کا ذکر کیا نا تو میری توجہ اس طرف گئی ہے کہ ایک کتاب ہے, اس کا نام رکھا گیا ہے مراسیل ابو داؤد. ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں یہ روایت موجود ہو. تو اب چونکہ مراسیل ابو داؤد یہ ساری کی ساری مرسل روایات, جو مرسل کی جمع مراسیل ہے, جو ضعیف روایتیں, ابو داؤد میں آنے والی ساری ضعیف روایتیں, مرسل روایتیں اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں, اور لوگ اس کتاب کو دلیل بنا کے وہاں سے وہ فتوے نکالتے رہتے ہیں اور باتیں نکالتے رہتے ہیں. تو ہے ہی ضعیف کتاب, ضعیف حدیث کا مجموعہ, اس پہ عمل کیا کرنا, اس کو دلیل کیا بنانا. اگر ایسا ہے تو اس سے پھر غلط بات ہو جائے گی. جی سر بھائی. اور اگلا مجھے نمبر در پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے. یہ سوال ہے 75 سے ہی ہے جی. 75 سوال یہ ہے کہ نیپال سے میرا تعلق ہے. قربانی کے گوشت کے حوالے سے بہت سے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر گوشت کو 3 حصے کرنے میں ذرا بھی کوتاہی کی گئی, ایک بھی پیس ادھر سے ادھر ہو گیا تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جیسے بھائی چونکہ وقت مختصر ہے, اختصار کے ساتھ یہ بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحج آیت 28 اور 36 کے اندر واضح کر دیا کہ قربانی کا گوشت تم لوگ خود بھی کھاؤ اور جو فقراء و مساکین ہیں ان کو بھی کھلاؤ. اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے حدیث مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ کھاؤ, کھلاؤ اور چاہے تو اٹھا کے رکھ لو, اور ایک روایت میں ہے یعنی محفوظ کر کے رکھ لو, ایک اور روایت میں ہے کہ خیرات کرو. اب ان دلائل کو جمع کر کے علماء نے بات پیش کی کہ افضل ہے کہ آپ جو ہے 3 حصے کریں, لیکن 3 حصے برابر کرنا, اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ 3 حصوں کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے. یہ علماء کا اجتہاد ہے, علماء کی تحقیق ہے. لیکن آپ قرآن و حدیث دونوں کو جمع کر کے عمل کرنا چاہیں تو آپ کچھ حصہ خود بھی کھائیں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا, اور کچھ حصہ دوست احباب میں آپ اڑوس پڑوس جو بھی ان کے پاس آپ پیش کریں, اور ایک حصہ جو ہے فقراء و مساکین کے پاس پیش کریں. ان میں سے کوئی حصہ اگر کم ہوتا ہے, کوئی حصہ زیادہ ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس سلسلے میں اس طرح کی تعین کہ آپ جو ہے 3 حصے کر کے اسے ترازو میں رکھ کے تول کے تقسیم کریں, اس طرح کرنا ضروری نہیں, بلکہ اگر آپ چاہیں تو کچھ حصہ کھا کے زیادہ حصہ فقراء و مساکین میں دے دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اس طرح سوال اور ان کے جوابوں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور پروگرام کے آخری حصے میں سامعین آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہیں گے کہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجیے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا وہ واقعہ یاد کر لیجیے کہ ایک رات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور قبرستان چلے گئے, وہاں جا کے دعا کی, اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے آئیں دیکھنے کے اللہ کے رسول کہاں تشریف لے گئے ہیں. دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ حضرت جبریل تشریف لائے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم جنت البقیع یا قبرستان میں جاؤ اور وہاں جا کے ان قبرستان والوں کے لیے دعا کرو. اب میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے, جو مردے ہیں ان کی بخشش کرنی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کر دیتا, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس مشقت پہ ڈالا اور بطور خاص جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جا کے نبی کو کہو کہ اب اس وقت رات کے وقت گھر سے باہر نکلے اور جا کے قبرستان میں جا کے دعا کرے, پھر میں وہ دعا قبول کروں گا. تو اس سے ذرا اہتمام کا اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی چاہتا ہے کہ ہم دعا مانگیں اس سے. ایسا نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے گا, ایسے نہیں کر دے گا. اللہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں معاف کروں گا. اس طرح ذرا توجہ کر لیجیے گا اور اس اہتمام کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی اور توفیق عطا فرمائے, اور قبولیت وہ تو لازمی ہے. انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہوگی, کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اس دنیا میں
یا پھر کسی مصیبت سے نجات کی صورت میں یا پھر آخرت کے اجر کے حساب سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فی امان اللہ.